ناظرین کرام، رحمت رمضان نشریات میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور الحمدللہ ہمارا انتہائی اہم ترین سیگمنٹ، چونکہ علماء کرام کے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے، جو باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، الحمدللہ وہ زندگی بھر کام آتی ہیں۔ تو جتنا توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے انشاءاللہ اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان اس وقت تشریف فرما ہے ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس قادری صاحب، جو کہ پنجاب سے، صوبہ پنجاب سے تشریف لائے ہیں، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے ایک اور زبردست بہترین اسکالر۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بہت پیارا اور میٹھا انداز ہے ماشاءاللہ، اور بات اپنی کر جاتے ہیں اور دلوں میں اتار دیتے ہیں۔ الحمدللہ مفتی مدنی رضا صاحب تشریف فرما ہے، اور آپ کے ساتھ دو پیارے شناخواں حافظ محمد احسن قادری اور حافظ عاطف عالم قادری تشریف فرما ہے۔ آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ ماہ رمضان ہے، ماہ غفران ہے، ماہ قرآن ہے۔ اب قرآن سے ہمارا تعلق کتنا زیادہ مضبوط ہے یہ آج پتہ لگ جائے گا۔ جی ہاں، آج یقین مانے پتہ لگ جائے گا کہ ہم پڑھنے کی حد تک یا اس سے تبرک حاصل کرنے کے لیے یا کچھ خاص مواقع پر ہی قرآن پاک سے ہم فیض حاصل کرتے ہیں، یا قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی ہماری زندگی میں الحمدللہ شامل ہو رہی ہیں اور ہم ان پر بھی عمل پیرا ہو رہے ہیں، یہ آج سب پتہ لگ جائے گا۔ کیونکہ سچی بات ہے کہ قرآن تو مکمل ضابطہ حیات ہے، یہی ہمارا ٹاپک ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک انسانی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ نہ صرف ایک مذہبی کتاب ہے بلکہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یعنی مکمل ضابطہ حیات بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ہر دور کے انسان کے لیے رہنمائی مہیا فرما دی ہے۔ یہ رہنمائی کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے ہے۔ قیامت تک بنی نوع انسان کے جملہ انفرادی، خاندانی، اجتماعی، اخلاقی، سیاسی، سماجی، معاشی اور معاشرتی امور کے لیے کامل جامعیت کے ساتھ فراہم کر دی گئی ہے۔ اب کوئی نئی باتیں ہوں گی نا تو وہ جزیات ہی ہوں گے، کلیات قرآن پاک میں بیان ہو چکی ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار اس کے بارے میں قرآن نے نہیں بتایا۔ بھائی آپ کے سمجھنے میں تھوڑی سی کمی تھی، قرآن نے بتایا ہوا ہے، یہ اس کی جزیات ہیں جو کل بیان ہو چکا ہے۔ تعلیمات قرآن کی اس جامعیت اور آفاقیت نے تاریخ عالم پر گہرے نقوش ثبت کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس پر ایمان نہ رکھنے والے بھی اس کی عظمتوں کے معترف نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نے قرآن پاک سے متعلق کہا تھا کہ قرآن ان قوانین کا مجموعہ ہے جو انسانوں کو درست اور صحیح راستے کی رہنمائی فرماتا ہے، ایسا راستہ کہ جس سے عظیم ترین فلسفی بھی انکار نہیں کر سکتے، یہ ایسا راستہ ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کی اعلیٰ تعلیمات سے حسن سلوک بھی ہے۔ قرآن والدین اور رشتہ داروں کے علاوہ یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، مسافروں اور غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ یتیموں سے نیک سلوک کرنے اور مانگنے والوں کو بھی جھڑکنے سے منع فرماتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں قرآن ہمیں احکامات عطا فرماتا ہے۔ آج پتہ لگ رہا ہے نا قرآن میں کیا کیا ہے۔ ابھی تو میں صرف آپ کو ٹائٹلز بتا رہا ہوں، ابھی علماء کرام جب گفتگو فرمائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن پاک میں ہے کیا کیا۔ اللہ اکبر، کما حق کہوں تو بیان ہو ہی نہیں سکتا، ساری زندگیاں لگ جائیں پھر بھی، لیکن فیض حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم ہمیں حسن معاشرت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ صبر و تحمل کی قرآن پاک تاکید فرماتا ہے۔ اسی طرح بلند ہمتی، مستقل مزاجی، عفو درگزر، عجز و انکسار، قناعت و امانت، دیانت اور حسن معاملات کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، عدل و انصاف کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، یہ بھی قرآن۔ الغرض قرآن پاک آدمی کو صحیح انسان بننے کا راستہ دکھاتا ہے، مسلمانوں کو متحد اور منظم رہنے کی تلقین فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ جی ہاں، یہ اسی منچ سے بیان ہو رہا ہے کیونکہ ہم قرآن کی بات کرتے ہیں۔ آپس میں تفرقہ مت ڈالو، اللہ اکبر۔ معیشت کے مسائل کا حل ارشاد فرماتا ہے، سودی نظام کی نفی فرماتا ہے،
قرآن کا خاصہ ہے کہ وہ ایک قابل عمل اور متوازن ضابطۂ حیات عطا فرماتا ہے، جس پر عمل کر کے ہمارے آباء و اجداد نے کامیابی و نصرت حاصل کی، مگر ان کے برعکس ہم قرآن کریم سے دور ہو کر پستی کا شکار ہو گئے اور تباہی سے دوچار ہو گئے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ فی زمانہ ہم نے قرآن پاک سے ہدایت لینا چھوڑ دی ہے، بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، البتہ اس عظیم اصلاحی کتاب کو ہم نے فقط حصول برکت کے لیے لازم پکڑ لیا۔ قرآن پاک کو مخمل میں لپیٹ کر گھر، دفتر یا کاروبار کی جگہ پر خیر و برکت اور حفاظت کے لیے رکھتے ہیں، شریر جنوں سے بچنے اور قسمیں اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا پھر رمضان شریف میں اور میت کے موقع پر قرآن خوانی میں اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی ہم اس سے رہنمائی لینے کے علاوہ باقی سب کچھ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بلا شبہ قرآن پاک باعث خیر و برکت ہے، اس کی تلاوت نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے اور اس کا ثواب مرحومین کی نجات کا باعث ہے، مگر قرآن پاک نازل ہونے کا اصل مقصد انسان کے عقائد و اعمال کی اصلاح اور اس کی تربیت کر کے اسے ایک اچھا فرد بنانا تھا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن ضابطۂ حیات، جس میں ہم قرآنی تعلیمات پر گفتگو کریں گے اور اصلاح کے پہلوؤں کو اجاگر کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں علماء کرام کی طرف۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا اور میں چاہوں گا کہ یہاں سے گفتگو آغاز کیجیے گا کہ نزول قرآن سے پہلے اہل عرب جس پستی میں مبتلا تھے، اور پھر قرآن پاک کے نزول کے بعد جب انہوں نے قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کیا، پھر کیسی ترقیاں نصیب ہوئیں، پھر کیسی فتوحات ہوئیں، پھر دنیا بھر میں کس طرح امن کا یعنی پیغام محبت جو پہنچا، میں چاہوں گا کہ یہاں سے آغاز ہو جائے تاکہ ہمارے ناظرین پر قرآن پاک کی عظمت اور واضح ہو جائے۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب، آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ یہ قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے، اگر اس کو سمجھنا ہے تو یہ پہلو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ جہاں تک اہل عرب کا تعلق نزول قرآن سے پہلے کا ہے، تو اگر میں صرف یہ جملہ بولوں کہ وہ تاریکیوں کی بھی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نور حقیقت ہے کیا، تو یہ بات بالکل سچی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید نے اپنے نور کے ساتھ ان کو زمانے کے اندر وہ مقام عطا کیا کہ آج جب ان کا نام آتا ہے تو کئیوں کی گردنیں ادب سے جھک جاتی ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید اگر دیکھا جائے تو کتابی صورت میں ایک کتاب ہے جی، اور اس کے اندر 114 صورتیں ہیں، جس میں سے 87 یہ مکی صورتیں ہیں اور باقی 27 یہ مدنی صورتیں ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو دلچسپی کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ پڑھیں تو کم از کم یہ چیز واضح ہو جاتی ہے، ابتدائے خلق سے لے کر انتہائی خلق تک ہر چیز کا جامع تر بیان اس کے اندر موجود ہے۔ واہ واہ واہ۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ضابطۂ حیات ہوتا ہے نا جی، ہماری گود سے لے کر گور تک جتنے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے اس قرآن میں موجود ہیں، اور یہ سب کے سب قرآن مجید نے جب نزول ہوا تو اس کا پھر اظہار ہوا، قرآن مجید نے واضح کیا زمانے پر کہ دیکھو یہ ایسے ہے۔ مثال کے طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس پر جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا، آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس سے پہلے دیکھیں یہ قوم بتوں کی پوجا کرنے والی تھی۔ قرآن مجید آیا، اس نے آ کے اعلان کر دیا، الہکم الہ واحد، تمہارا ایک رب ہے، فاسجدوا للہ، اپنے صرف رب کو سجدہ کرنا ہے، تم کسی اور کو نہیں کر سکتے۔ تو قرآن مجید نے یہ نور ایسا دیا، حافظ صاحب یہ بڑا مشکل تھا کہ جن کے صدیاں گزر گئیں اور سالوں وہ اپنے سامنے بت رکھ کے سجدہ کر رہے ہیں، یکدم ان کو چھوڑ کر کہنا کہ ہمارا خدا ہے، نظر بھی نہیں آتا، ہے بھی صحیح، سجدہ بھی اسی کو کرنا ہے، یہ کتنا مشکل تھا، کتنا مشکل تھا۔ لیکن محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ان کو جو مجسم قرآن کی تصویر دکھائی گئی نا، اس نے سارے معاملات کی حل فرما دی۔ کیا کہنے مفتی صاحب، بہت آپ دیکھیں قاعدہ جب پہلے دن بچے کو پڑھایا جاتا تو الف، اب بچے کو کیا پتہ الف کیا ہے، اس الف کی حقیقت کو وہ نہیں جانتا، لیکن اس کے سامنے تصویر انار کی جاتی ہے، وہ جب اس انار کو دیکھتا ہے اس کے ذہن میں خود بخود الف آ جاتی ہے۔ اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ نے
جب اپنا تعارف دنیا والوں کو کرایا تو اب طلب تو ہوتی ہے کہ اتنا سونا رب ہے، دیکھیں کیسے؟ فرمایا بس تم نے ماننا ہے، اگر تمہیں دیکھنے کی طلب ہو تو تصویر مصطفیٰ کو دیکھو. واہ واہ واہ. من رآنی فقد رأى الحق، اس کا یہ ایک اظہار ہو رہا ہے. یعنی اتنے مشکل مرحلے کے اندر بھی ان کو یہاں سے نکالا گیا. اللہ. اچھا دوسری بات حضرت حافظ صاحب، آپ دیکھیں یہ قوم کسی کی اطاعت نہیں کرتی تھی، یہ اپنے اپنے عقائد میں، اپنے معاملات میں آزاد تھے کہ ان کے اوپر لفظ انسان بولنا بھی اس وقت کے لوگ نہیں بولتے تھے، اور لکھتے ہوئے بندے کے ہاتھ کانپتے ہیں جو ان کے حالات تھے. بالکل. یہ کسی کی اطاعت نہیں کرتے تھے. قرآن مجید آیا، اس نے آ کے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. فرمایا تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم پر، یہاں میں حدود و قیود والے لفظ بول رہتا ہوں، صاحب تقوی صاحب علم اسلامی حکمران آ جائے، فرمایا اس کی بھی تم اطاعت کرو. اور یہاں تک کہ محبوب پاک علیہ السلام نے، آپ قرآن ناطق ہے نا، بولتی تصویر ہے، بولتی تفسیر ہے قرآن مجید کی، فرمایا اگر ناک کٹا یا کان کٹا، کالے رنگ کا حبشی تمہارے اوپر حاکم بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت بھی ضروری ہے. پھر ان لوگوں نے کر کے دکھائی ہے. تو قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے حالت یہ تھی، یہ آزاد تھے، لیکن جب قرآن مجید آ گیا اس نے ایک لائن میں ان کو کھڑا کر دیا. ڈسپلن تو ڈسپلن ہوتا ہے نا، کسی بھی شعبے کا، کسی بھی ادارے کا، کسی بھی ماحول کا جو ڈسپلن ہوتا ہے وہ سب سے ممتاز کرتا ہے، وہی ترقی کا ضامن ہوتا ہے، وہی ترقی کا ضامن ہوتا ہے، اور شخصیت بھی اس کے ساتھ نکل کے سامنے آتی ہے. اچھا یہ دوسری بات. اب تیسری بات یہ تھی، وہ شراب اور جوا یہ عام تھا ان کے اندر، اور اس کے ساتھ وہ بتوں کے نام پر بڑی عجیب و غریب رسمیں پھیلاتے تھے. قرآن مجید آیا، اس نے آ کر سب دروازے بند کر دیے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. فرمایا یہ شراب، یہ جوا، یہ جتنے بتوں کی طرف سے یہ تم چھوٹے موٹے کام کرتے ہو، سب یہ شیطانی عمل ہیں، ناپاک ہے، تم نہیں کر سکتے. قرآن مجید سے پہلے ان کی حالت دیکھو، جب نازل ہوا تو قرآن مجید کا جب فیضان آیا تو پھر یہ وہ شراب نہیں پیتے، پھر دیدار مصطفیٰ کی شراب پینا شروع ہوا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. ایسے قرآن مجید نے آ کے بدلا. اچھا صرف یہاں تک بات نہیں ہے، بدکاری عام تھی، اتنی بدکاری تھی کہ لوگ اس پر تفاخر کرتے تھے حضرت حافظ صاحب. لیکن قرآن مجید آیا، فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، فرمایا اس کے قریب بھی نہ جانا. اور پھر محبوب پاک علیہ السلام نے یہاں پر فرمایا اللہ اس بندے کو عرش کا سایہ عطا کرے گا جس کو کسی عورت نے کہا، حسن والی نے، کہ میری طرف توجہ کر، تو اس نے کہہ دیا میں رب سے ڈرتا ہوں. فرمایا قیامت والے دن اللہ کی عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اللہ اکبر. ایسا ماحول بدلا، پھر لوگ توجہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے. اس قرآن مجید نے یوں ماحول بدل کے رکھ دیا. اچھا پھر یہ جو لوگ تھے نزول قرآن سے پہلے، بعض لوگ اپنی مال اور اولاد سے اتنی محبت کرتے تھے کہ انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، اس سے نکلو. ہر چیز کی اہمیت کے لیے اولاد اور مال کو نہ سامنے لے کے آیا کرو. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا کئی ایسے تھے جو اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، تو فرمایا کہ تم تنگ دستی کی وجہ سے اپنی اولاد، اس ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو تم قتل نہ کرو. یعنی دونوں طرف سے اگر کوئی زیادہ خوش فہمی میں تھا تو قرآن نے اس کی بھی تربیت کی، اور اگر کوئی اس کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار تھا تو قرآن نے ان کی بھی تربیت فرمائی اپنے نور کے ساتھ. اچھا پھر انسان کے ذہن میں ایک فطری سوال آتا ہے کہ ہم محبت کیسے کریں. فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے حد درجے کی محبت کرے. یہ حب احبیت کا درجہ ہے. اس میں تفسیر اور اس سے بھی آگے کے یہ مقام و مرتبے ہوتے ہیں کہ سب کچھ پیچھے رہ جائے، محبت الہی سب سے آگے آئے. سبحان اللہ. اور پھر ظاہر سی بات ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا میرے محبوب کی غلامی میں آ جاؤ، میں خود تم سے محبت کروں گا. ان کو ایک وے بھی دے دیا، راستہ بھی دے دیا کہ اس راستے پر آؤ گے تو پھر تمہیں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم خود تم سے محبت کریں گے. اللہ. یہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد ان کو محبت کا راستہ بتلایا گیا، جو کہ یہ دنیاوی چیزوں سے محبت کرنے والے تھے. اور صرف یہاں تک بات نہیں، یہ لوگ قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے اور ابتدا میں جب نازل ہوا حضرت حافظ صاحب تو یہ کہتے تھے یہ کلام بشر ہے. اللہ. تو قرآن مجید برہان رشید نے ان کے ذہنوں کے ضمیروں کے دروازے پر ایسی دستک دی، قیامت تک لیے چیلنج برقرار ہے. فاتو بصورت من مثلہ، فرمایا ایک صورت تو اس جیسی بنا کے دکھاؤ نا. اللہ اکبر. تو کوئی نہیں بنا سکا. یعنی ان کو یہاں پر بتلایا گیا کہ تمہیں اپنی زبان پر بڑا تفاخر ہے کہ تو ہم بڑے شاعر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن نہیں، یہاں پر شاعری کر کے کہا اپنے محبوب کا ذکر نہ کر،
جو دنیاوی طور پر تیرے دل میں گھر کر گیا ہے تو کس کا ذکر کریں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. سبحان اللہ. سمجھ آئے؟ ذکرن کثیرا، اور بہت ہی زیادہ کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اس کی تسبیح بیان کرو صبح بھی اور شام بھی. اور ساتھ میں محبوب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا محبوب پر تم درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو اور رج رج کے سلام پڑھو. سبحان. تو یہ ان کو بتلایا گیا کہ تمہارا اصل کام کیا ہے، کس محبوب کا تم نے ذکر کرنا ہے، کس کا تم نے ذکر کرنا. اچھا حضرت حافظ صاحب، یہ لوگ اپنے قبیلوں پر فخر کرتے تھے، میں فلاں قبیلے میں سے ہوں. اللہ نے قرآن جب نازل ہوا تو فرمایا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، فرمایا قبیلے فقط تمہاری پہچان کے لیے ہیں، تفاخر کے لیے نہیں ہیں. اور اس پر باقاعدہ حدیثوں کے اندر بہت بڑی بڑی وعیدیں ہیں جس کا وقت نہیں ہے، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں. اچھا پھر یہ اپنے آپ کو خود ساختہ معزز سمجھتے تھے. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن نے ان کو کہا اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جو زیادہ تقوی اور پرہیزگاری والا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. یعنی آپ کسی اعتبار سے دیکھیں، قرآن مجید برہان رشید نے کوئی ایک پہلو نہیں چھوڑا. یہ تو آپ نے کہا پہلے کیا تھا بعد میں، چند جھلکیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہاں تک قرآن نے تربیت فرمائی لا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کے نفرت کی وجہ سے کسی کے نام ٹیڑے نہ لینا. اوہ، یہاں تک ہماری تربیت فرمائی. اور یہاں تک فرمایا کسی کا مذاق ایسا نہ اڑانا کہ اس کا دل دکھے. فرمایا کہ ایسے نہ کرنا کہ تم کسی قوم کا مذاق اڑا، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو. مطلب اس لیول پر آ کے قرآن مجید نے تربیت فرمائی اور ان لوگوں میں جو انقلاب بپا کر دیا. یہی اصل بات ہے جو آج کے اس معاشرے کو سمجھنی چاہیے. ہمارے ملکوں کو چلانے والی جتنی بھی کمپنیاں ہیں، میں جماعتیں نہیں کر رہا، میں کمپنیاں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی، یہ سیاسی میدان کے لوگ ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں. دیکھیں ہمارے لوگوں کو یہاں تک محدود کر دیا گیا ہے کہ یہاں پارک بنے گا، یہاں اسکول بنے گا، یہاں نالی بنے گی، یہاں کھمبا لگے گا. جبکہ اگر قرآن مجید برہان رشید کو دے، میں تنقید نہیں کر رہا، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں. کیا بات ہے. قرآن مجید برہان رشید بتا رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اور قرآن کی تعلیم کا مرکزی پوائنٹ وہ سڑکیں بنانا نہیں ہے، وہ نالیاں کھمبے نہیں ہیں، بلکہ وہ افراد تیار کر کے دینا ہے. واہ واہ واہ. تربیت کر دینا ہر میدان میں. اور جب بندے بنا کے دیے تو بندہ ابو بکر جیسا تھا، بندہ عمر جیسا تھا، بندہ عثمان جیسا، بندہ علی جیسا، بندہ طلحہ و زبیر جیسا. تو پھر ان کا نام دیکھو آج تک ڈنکے بج رہے ہیں ان کے نام کے. تو یہ قرآن مجید برہان رشید نے، یہ نہیں ہے کہ پہلے یہ تھا بعد میں یہ ہے. قرآن نے جو اپنی پروڈکٹ ہمارے سامنے دی ہے اس کا جواب ہی نہیں ہے آج تک. اور آج بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو قرآن مجید کھلی کتاب ہے، نور و ہدایت و شفا کی. اس سے روشنی حاصل کرو اور اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہی چلے جاؤ، کوئی بندہ تمہارا راستہ روک نہیں سکتا. سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ تو بڑے زبردست مفسر قرآن بھی ہیں. اللہ کیا آیتیں پیش کر کے ماشاءاللہ کس انداز سے آپ یہ بیان کر رہے ہیں. اللہ یہ آپ کا حسن ظن ہے، ورنہ ابھی تو طالب علمی کی میں سمجھتا ہوں پہلی سیڑھی سے بھی ہم انتظار میں ہیں کہ قدم رکھے اور اوپر چلیں. اللہ اکبر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کے علم و عمل میں اور برکت عطا فرمائے. مفتی مدنی رضا صاحب کی طرف میں آؤں گا. قبلہ میرا سوال بہت سادہ سا ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ قرآن پاک کے نزول کو کم و بیش 1450 سال ہو گئے ہیں، اور یہ اللہ کا کلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہوا. حضرت یہ کتاب اللہ کا کلام جو صبح قیامت تک مکمل ضابطہ حیات ہے ہر انسان کے لیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس پورے کلام پر کوئی ایک ہستی ہوتی نا جو عمل کر کے بتا دیتی کہ بھائی دیکھیں یہ احکامات ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے اور اس پر یوں عمل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں وہ ہستی بھی عطا فرما دی. آخر کر یہ کیسے حضور ممکن ہوا کہ صرف 63 سالہ مبارک زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پر عمل کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی سائنسی علوم ہوں وہ بھی اسی کے محتاج ہیں، یا دنیاوی کوئی بڑے سے بڑا علوم ہو یا بڑے سے بڑا علم جاننے والا ہو وہ قرآن پاک کا ہی محتاج ہے. ان دا اینڈ اس کو جا کر یہیں سے فارمولہ ملنا ہے، وہ اس کی کوئی مطلب اس کے اندر کی کوئی چیز ہی پیش کرے گا. تو حضرت یہ بتائیں کہ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہی شمار کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں جو ہدایات ہمیں ملی ہیں نا، جیسے کہ آپ نے ابتداً ذکر کیا کہ وہ اصولی طور پر ہمیں ہدایت ملی ہیں جی، اور پھر اس کی تشریح اگر دیکھیں تو وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے. سبحان اللہ.
یہاں پر میں ایک وضاحت کروں کہ جو چیز اصولی طور پر آتی ہے نا اس کی ہدایت کامل ہوتی ہے، اور اگر جزئیات پر بات کی جائے نا تو اس میں ہدایت کے اندر تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، اگر ایک ایک جزئی پہ بات کی جائے. اس کی ایک ایگزامپل دے کے پھر میں آگے بات کرتا ہوں. دو افراد کو آپ سمجھ لیں کہ ایک والد صاحب نے اپنے اولاد کو، بیٹے کو کہا کہ بھائی فلاں شخص سے نہیں ملنا، وجہ نہیں بتائے گی کہ کیوں نہیں ملنا. بیٹا باہر گیا، دوسرے دن کسی اور سے ملاقات کی، والد صاحب کو آ کے بتایا کہ اس سے ملاقات کر لوں. والد صاحب نے اس کو دیکھا، کہا اس سے نہیں ملنا، وجہ نہیں بتائی. یعنی جزیات کے اوپر والد صاحب نے خود سے غور کیا اور بیٹے کو تلقین کرتے رہے کہ اس سے نہیں ملنا، اس سے ملنا ہے، اس سے نہیں ملنا ہے، اس سے ملنا ہے. بیٹے کو کوئی اصول نہیں دیا. صحیح. اب والد صاحب فوت ہو گئے، بیٹے کے پاس اب کوئی کامل ہدایت نہیں کہ ابا جان منع کیوں کرتے تھے. وہ خود بھی جو ہے وہ اب چونکہ اس کے پاس ہدایت نہیں تھی، خود سوچ کر افراد کو دیکھ رہا تھا، اپنی سوچ سے سلیکٹ کر رہا تھا کس سے دوستی کروں کس سے نہ کروں، وہ گمراہی میں پڑ گیا. صحیح. لیکن ایک والد صاحب تھے جو ذہین تھے، ایک دفعہ اس نے بیٹے کو بتا دیا کہ بیٹا یہ اوصاف ہیں، جو دھوکہ دیتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، گالیاں دیتا ہو، اگر بدنگاہی کرتا ہو اس سے نہیں ملنا. بہت اچھا. جو نیک نمازی ہو، پرہیزگار ہو، اس سے ملاقات کرنی ہے. بات ہے. واہ واہ. اصول دے دیا. اب یہ والد صاحب نے اپنے بیٹے کو اصول دیا. اب یہ بیٹا بار بار آ کر ابا سے نہیں پوچھ رہا کہ مجھے کس سے ملاقات کرنی ہے کس سے نہیں کرنی. اور یہ اصول ایسا کامل ہوا کہ یہ اس بیٹے کو نہیں بلکہ اس کی نسلوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. تو اب آپ ذرا دیکھیں کہ قرآن مجید نے ہمیں اصول دے دیے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ اصول صرف اس زمانے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ہیں. بس قرآن کو پڑھنا ہے، اصولوں کو سمجھنا ہے اور پھر آگے چلنا ہے. سبحان. اور اگر کہیں سمجھ میں نہیں آتا تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ حبیب وہ ہیں کہ جو تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اب یہاں پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا، ایک انفرادی حیثیت کے اندر مومن جو کامیاب ہونے والا ہے، قد افلح المؤمنون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن فلاح پا گئے. کون ہیں؟ تو فرمایا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ مومن ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. اب یہاں پہ خشوع و خضوع کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. ادھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز آتی ہے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے، اس دوران اذان کا وقت ہو جاتا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے اس طریقے سے جدا ہو جاتے اور نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے گویا کہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر. یہ وہ کامل خشوع و خضوع سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عمل کر کے بتایا کہ اس طرح نماز ادا کرنی ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچو نا تو پھر دنیا سے کٹ جاؤ، کیا بات پھر ہے. تمہیں یہ بھی نہ پتا ہو کہ تم کس کے ساتھ موجود تھے. اللہ اکبر. پھر آگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سیرت کا پہلو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیاب مومن وہ ہیں کہ جو لغو کاموں سے دور رہتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل اختیار نہیں کیا کہ جو لا یعنی ہو. صحیح. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہمیں قرآن نے جو ہے نا وہ اپنا معیار چھوڑ کر شریعت کا جو معیار ہے اس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب بعض لوگ ایسے تھے کہ جو کبھی مشرق کی طرف کبھی مغرب کی طرف نماز پڑھنے کو جب اپنے لیے نیکی سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف نماز پڑھ لو یا مغرب کی طرف رخ کر لو، یہ نیکی نہیں ہے. بلکہ نیکی کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے. یہ سیرت کے جتنے پہلو ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، مسکینوں کو جو ہے وہ کھانا دینا ہے، ان کو کھانا کھلانا ہے، ان پر مال خرچ کرنا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ میں ہمیں نظر آتے ہیں. سبحان. آپ دیکھیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا حسن اخلاق تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ ہو، اور میں تم سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں سے بہترین حسن سلوک کرنے والا ہوں. یہاں پہ غلام آتا ہے، وہ غلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 10 سال تک میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، لیکن اس میں کبھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور اگر کوئی ایسا کام کر لیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، سرکار نے کر کے دکھایا. پھر بات آتی ہے خرچ کرنے کی، مسکینوں پہ خرچ کرنے کی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کیسے مال خرچ کیا کہ گھر میں کھانے کے لیے نہ ہو، مسکین دروازے پر آ جائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسے مال عطا کر دیتے. اور پھر گھر والوں کی تربیت ایسے کی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے پاس تعلیم ایسی تھی
کہ ہم گھر میں کبھی بھی 3 دن تک جو ہے کوئی ایسا نہ گزرا کہ ہم نے لگاتار کھانا کھایا ہو، اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ کھانا پاس موجود نہیں تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ سارا مال صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ آپ دیکھیں ایک طرف قرآن کی تعلیم، دوسری یہ۔ اچھا پھر اب ایک لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے، قرآن نے ہمیں بتایا نا کہ لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اپنے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ اپنے معاملات کے اندر مشاورت کریں۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے مشاورت فرمائی، جب غزوہ بدر پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ مشاورت ہے، احد کے میدان میں جا رہے ہیں تو وہاں پر مشاورت ہے، جب غزوہ خندق ہو رہا ہے تو وہاں پر مشاورت ہے۔ یعنی کون کون سے ایسے معاملات ہیں کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کی حوصلہ افزائی کے لیے مشاورت نہ کی ہو۔ ایک طرف قرآن کا حکم آیا، سرکار علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا اور بتا دیا کہ لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے کارکنوں کا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ تو اب آپ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، تو اس کے بعد ہمیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ قول نظر آتا ہے کہ کانا خلقہ القرآن، کہ ان کا خلق جو ہے وہ پورا کا پورا قرآن ہے۔ اگر قرآن نے پڑھ لیا تو تمہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نظر آئے گی۔ اور پھر قرآن نے بھی کمال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو بیان کیا کہ انک لعلی خلق عظیم۔ اب یہاں پہ دیکھیں کلام کا انداز، ایک تو یہ ہوتا خلق کا عظیم، اے محبوب آپ کے اخلاق عظیم ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، لفظ علا کا استعمال فرمایا۔ اب اس کو تھوڑا سمجھنا ہے کہ علا سے پہلے کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے نا اور علا کے بعد جو چیز آتی ہے وہ پہلے والے کی تابع ہوتی ہے۔ صحیح، آسان الفاظ میں اور سمجھا دیتا ہوں کہ رکبت علی السیارہ، میں نے گاڑی پر سواری کی، علی السیارہ گاڑی پر، تو گاڑی میرے تابع ہے، جہاں میں چاہوں گا وہاں گاڑی جائے گی، جہاں گاڑی جا رہی ہے میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب انکا، آپ، لا علی خلق عظیم، آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں۔ آپ جہاں جائیں گے نا، جس کو آپ کہیں گے نا کہ یہ نیکی ہے وہ نیکی ہے، اور جس کو آپ کہیں گے کہ یہ غلط ہے تو وہ غلط ہے۔ کیا کہنے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب آپ دیکھیں کہ ہم اگر نماز کو وقت گزار کر پڑھیں تو نماز قضا ہو جاتی ہے، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان عرفات میں اور مزدلفہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 2 نمازوں کو جمع کر لیا تو اب یہ نیکی ہے اللہ کہ ہم نے وہاں پر نمازوں کو جمع ادا کرنا ہے ان کی شرائط کے ساتھ عرفات میں۔ تو اب آپ ذرا غور کریں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر غصے کا اظہار فرمایا وہاں پر غصہ کرنا ہی نیکی ہے، اور جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نرمی اختیار کی وہاں پہ نرمی اختیار کرنا نیکی ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان کو تکلیف پہنچانا، یہ جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا وہاں نہیں پہنچانی، لیکن جب جنگ کا میدان ہو، کفار کے اوپر اگر شدت کا اظہار کرنا ہو تو وہاں پر اب تکلیف پہنچانا نیکی ہے، کیونکہ دین کی بقا ہے۔ اللہ، تو اسی لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ وہ کمال سیرت ہے کہ جب ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے تو یہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ آخر میں بس ایک بات میں عرض کروں گا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے نا، یہ ہمیں احادیث سے ملے گی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ احادیث تو صرف ایک تاریخی ریکارڈ ہے، اس سے تم دین کا نتیجے نہیں نکال سکتے، حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا جو سارا ذخیرہ ہے وہ ملتا ہی ہمیں احادیث سے، وہاں سے دین کے مسئلے نہیں نکلیں گے تو کہاں سے نکلیں گے؟ اسی لیے ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو بھی سامنے رکھنا ہے اور قرآن کو اس کی روشنی میں ہم نے سمجھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ تو ایک بہترین ٹیچر بھی حضرت، ماشاء اللہ۔ یہ مثال دے کر نا بات کو ایسا سمجھا دیتے ہیں کہ عام میرے جیسا سادہ آدمی بات سمجھ جائے۔ ماشاء اللہ حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ناظرین کرام، موضوع کا تسلسل جاری و ساری رہے گا اور موضوع ہے قرآن، ضابطہ حیات ہے، مگر یہاں ہمارے جو ناظرین ہیں انہوں نے بھی کچھ اہتمام کیا ہوا ہے کہ بھائی ہمارے بھی کچھ سوالات شامل ہونے چاہیے۔ تو آئیے ہمارے ناظرین میں سے سوال کیا پوچھا جا رہا ہے؟ جی علامہ صاحب، نماز چھوڑنے والے کو کافر قرار دینا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے یا کسی بھی وجہ سے، اس کو کافر تو نہیں کہا جا سکتا۔ یہ جو حدیث پاک میں ہے کہ جس نے نماز چھوڑی وہ کافر ہے، تو یہاں پر علماء نے جو معنی بیان کیا ہے، فرمایا کہ وہ کافروں کے ساتھ مشابہت رکھنے والا ہے، یعنی جس طرح وہ نماز نہیں پڑھتے اس طرح یہ بھی نہیں پڑھ رہا، اس کا یہ مطلب ہے۔ ہاں، سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑی کمال کی بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں اگر نماز کی فرضیت کا انکار کرے یا اس کے ترک کو حلال سمجھے تو فرمایا اب اس صورت میں یہ کافر ہو جائے گا۔
اس کے علاوہ یہاں پر جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ سخت کفران نعمت اور سخت ناشکری میں ہے کہ جب یہ نماز نہیں پڑھ رہا، یعنی اس کو فاسق آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ڈائریکٹ حکم کفر نہیں لگا سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے حضرت، ایک اور سوال شامل کر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننے سے کیا مراد ہے؟ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات کے منکر ہیں انہیں کس طرح جواب دیا جائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، ایسے آخری کہ آپ کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ آپ تمام نبیوں میں افضل ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو عز و شرف اللہ نے تمام انبیاء سے زیادہ عطا فرمایا۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، واہ، اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ماننا ہے۔ دوسری بات جہاں تک رہی کہ جو حیات النبی کا انکار کرتے، یاد رکھیں ایک لفظ حیات النبی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو جو نہیں مانتے، اہل سنت و جماعت میں صرف حیات النبی نہیں، حیات الانبیاء کا عقیدہ ہے۔ ہم تمام نبیوں کو زندہ مانتے ہیں، یہ یاد رکھیے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ہمارے نبی تو تمام نبیوں کے امام ٹھہرے، تو پھر ان کی زندگانی بھی ان سے افضل و اعلیٰ، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اچھا، یہاں پر دوسری بات یہ، بعض کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ جب فوت ہو گئے تو اس کے بعد پھر زندہ؟ دیکھیے کل نفس ذائقۃ الموت، موت ذائقے کو کہا گیا ہے، ایک ذائقہ جس کو چکھنا۔ ذائقہ چکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے سامنے آئی، آپ نے اس کا ذائقہ چیک کیا، وہ چیز اپنی جگہ، ہم اپنی جگہ۔ موت کا ذائقہ چکھا ہے، ہم اپنے مقام پہ چلے گئے، موت اپنے گھر چلی گئی، وہ اتنی بات ہے۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید ہم نے پوری دیگ ہی کھا لی ہے، وہی ذائقہ چکھا ہے اللہ کے بندے۔ اب یہ پوائنٹ اگر سمجھ آ جائے نا تو وہ لمحہ بھر کے لیے ایک ذائقہ ہوتا ہے، حکم ربی امر ربی پورا تو ہونا ہے نا، لیکن اس کے بعد یہ تو اعلیٰ حضرت کو بھی پڑھیں تو فرمایا وہ تو اجل تھی، گھڑی کے لیے آنی تھی، آئی اور چلی گئی۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے حضرت۔ اچھا، دوسری بات یہ آپ دیکھیں، قرآن مجید برہان رشید نے اس مسئلے کو واضح کیا ہوا ہے۔ شہداء کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں تم مردہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ قرآن مجید برہان رشید میں باقاعدہ طور پر آیت موجود ہے۔ تو شہید کا رتبہ کم ہوتا ہے، نبی کا زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب کم رتبے والا وہ زندہ ہے تو جن کا سب نبیوں سے بھی زیادہ ہے، پھر ان کی حیات کا کیا؟ سبحان اللہ۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہر قبر میں تشریف لے جائے، شہید اپنی قبر میں زندہ ہے، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اجازت اس کو بھی ہوتی ہے اللہ کی عطا سے، وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے، لیکن میرے محبوب تو ہر مرنے والے کی قبر میں تشریف لے کے آتے ہیں، یہ تو کنفرم ہے نا۔ تو جو اپنی قبر میں ہو، اجازت ملنے پر کہاں جائے؟ اگر وہ زندہ ہے تو جو ہر قبر میں آتے ہیں تو پھر ان کا کیا؟ پھر تیسری بات یہ ہے، اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مٹی پر اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ یہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، اور ساتھ فرمایا نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ یہ تو اس کو کہتے ہیں دلائل واضحہ، اس کے ساتھ واضح ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور پھر اگلی بات، معراج کی رات، یہ تو سبھی مانتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مسجد اقصیٰ میں، سبھی نبی آئے اور آپ امام ٹھہرے، سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ تو یہ کیسے تھے؟ وہ زندہ تھے تبھی تشریف لائے نا، تبھی میرے محبوب نے ان کی امامت فرمائی نا۔ واہ واہ واہ، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ اس پر بہت لمبا کلام ہو سکتا ہے، بہت لمبا، لیکن یہ صرف آپ نے کہا کہ جو نہیں مانتے ان کے لیے یہی پکی کافی ہے، ان کو یہ استعمال فرمانی چاہیے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ جو حضور کا نام لیتے لیتے چلے گئے، ان کی قبریں آج تک آذان دے رہی ہیں حضور کے عشق رسول کی۔ تو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کی کیا شان اقدس ہے؟ آپ اگر اور کچھ بھی سمجھنا ہے تو صرف یہ، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب مجھ پر کوئی سلام پڑھتا ہے تو اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے، میں سلام سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ تو کوئی ایک لمحہ بتائیں جس میں حضور پر سلام نہیں پڑھا جا رہا؟ ہر وقت حضور کی روح موجود ہے اور سلام سن رہی ہے اور جواب بھی عطا فرما رہی ہے۔ واہ واہ تو یہ واہ، حیات النبی پر تو بہت دلائل ہے، لیکن اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت، ٹاپک پر دوبارہ آتے ہیں۔ قرآن ضابطہ حیات ہے، یہ بتائیے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ ہی پڑھنا ضروری ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بغیر ترجمے کے قرآن پاک پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت حافظ صاحب، آپ نے تو صرف یہ سنا ہوگا یا آپ رعایت کر رہے ہوں گے کہ بعض کہتے ہیں کہ ترجمے کے ساتھ ہی پڑھنا ضروری ہے۔ میں نے ایسے ازلی بدبختوں کے جملے بھی سنے ہیں جنہوں نے یہ کہا قرآن مجید بغیر ترجمے کو جو پڑھتا ہے ایسے ہے جیسے فرانچ میں گالیاں دے رہا ہے۔
नाऊज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। یہ اس فقیر حقیر نے اپنے کانوں سے جملے سنے ہیں، یہ کوئی مسلمان تو بولی یہ نہیں بول سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ہدایت دے دے، توبہ کی توفیق دے دے، اور وہ اپنے جملوں پر غور کرے۔ اگر منہ میں زبان ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو بے لگام کر دیا جائے۔ صوفیاء کہتے ہیں اگر منہ میں زبان ایک ہے نا تو سامنے ہونٹ دو دیے ہیں تاکہ شٹر بند کر کے رکھ، اور اس کو ذرا احتیاط سے چلا۔ اب پہلی بات یہ ہے۔ اب دوسری بات جو آپ نے پوچھا کیا ترجمے سے ہی پڑھنا ضروری ہے، تو کیا آپ تلاوت کلام مجید جو کلام اللہ اصلی حروف ہیں ان سے زیادہ آپ کسی بھی زبان میں ترجمہ کرنے والے ان کے الفاظ کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اور حضرت حافظ صاحب یہاں تیسری بات یہ ہے، قرآن مجید برہان رشید سے مقصود اصلی یہ تلاوت ہی ہے اور اس کے الفاظ کی۔ اور پھر اگلی بات، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ قرآن مجید کو ترجمے سے ہی پڑھنا چاہیے، ترجمے تو بغیر پڑھ ہی نہیں بندہ سکتا، تو میں یہ کہتا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھتا ہوں الف لام میم، یا آیت رکھتا ہوں یاسین، یا آیت رکھتا ہوں کاف ہا یا عین صاد، بیٹے ہمت ہے تو اس کا ترجمہ کر کے بتا۔ اس کا تو ترجمہ ہی کوئی نہیں ہے، جانتا ہی کوئی نہیں۔ امام رازی جیسا مفسر کہتا ہے واللہ ورسولہ اعلم بمرادہ، جب ان الفاظ کا کوئی بتائے سمجھائے کسی کو تو یہ کہے کہ ان کا اصلی معنی مفہوم اور ترجمہ یا خدا جانتا ہے یا اس کی عطا سے مصطفیٰ جانتا ہے، واہ 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 واہ۔ باقی ہماری دسترس میں نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے، محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو اولیاء ہوتے ہیں ان کی جتنی پرواز ہوتی ہے ولایت میں اس کے مطابق کچھ نہ کچھ منکشف ضرور ہوتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ اس پر ہوگا جو بابوں کو مانے گا، تو جو پہلے ہی بابوں کا دشمن ہے اس پر تو کچھ بھی نہیں ظاہر ہوگا نا۔ اللہ، اب یہاں پر بات یہ بتا رہا ہوں حضرت کہ قرآن مجید میں کچھ ایسی آیات ہیں جیسے میں نے پڑھی ہیں، ان کا ترجمہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا نا سوائے خدا و مصطفیٰ کے، یا جن کو وہ بتا دیں۔ تو پھر یہ کہنا کہ قرآن ترجمے کے بغیر تو پڑھنا بالکل بیکار بے فائدہ ہے، تو پھر قرآن مجید کا کوئی حرف بیکار بے فائدہ ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ، تو ان آیات کا ترجمہ کو کر نہیں سکتا تو کیا مطلب ہے؟ تو تلاوت کرنے پر کیا ہے؟ فرمایا الف لام میم، میں نہیں کہتا یہ کہ الف ایک ہے، لام ایک ہے، میم ایک ہے، اور جو پڑھے گا 30 نیکیاں ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان ظاہر سے یہ بات موجود ہے کہ صرف تلاوت پر بھی اللہ نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ واہ واہ، اچھا حضرت حافظ صاحب یہ تو ہو گئی تیسری بات، اب چوتھی بات سمجھنے والی ہے۔ جی۔ جو کہتا ہے قرآن جب بھی پڑھنا ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری ورنہ فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں جب نماز میں ہم قرآن پڑھتے ہیں الحمدوں کے ساتھ سورت ملاتے ہیں تو ساتھ میں ترجمہ پڑھتے ہیں کیا؟ تراویح میں پڑھتے ہیں کیا؟ جمعے میں پڑھتے ہیں کیا؟ تو بیٹا کیا مطلب ہے؟ حفظ کرنے والا ساری زندگی حفظ کرتا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے کیا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو مطلب یہ جس نے فائر چھوڑا ہے وہ اپنی جہالت کا اعلان کر رہا ہے بر سر شہر کہ جناب دیکھو میں بھی کتنا بڑا جاہل ہوں، میں نے کیا کہہ دیا ہے۔ بھائی ترجمے سے پڑھنا بہتر ہے، کسی صحیح العقیدہ کے پاس بیٹھ کر سمجھنا بہتر ہے، بہت بہتر ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس کے بغیر فائدہ ہی نہیں ہے، آپ کیا درس دے رہے ہیں؟ اور میں یہاں یہ بھی بات کہہ دوں کہ اگر کوئی بندہ ان پڑھ ہے، وہ ترجمہ بھی نہیں جانتا، قرآن کا اعجاز ہے وہ زبان پہ جاری ہو جاتا ہے جتنا مرضی بڑا ان پڑھ ہو، لیکن ترجمہ تو وہ جانتا نہیں۔ اور یہ کہہ رہے ہیں آج کل کے مایوس مفکر، وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید جب بھی پڑھنا ترجمے سے پڑھنا ضروری ہے، تو اب ایک ان پڑھ ہے اسے تو آتا ہی کچھ نہیں، قرآن پھر بھی وہ پڑھ رہا ہے، اب بتا یہاں پر کیا ہے؟ تو یہ دلائل میں نے اس لیے رکھے ہیں کہ یہ لوگوں نے ایک اپنی طرف سے اپنی خواہشات نفس کے لیے یا لوگوں کو فتنے میں داخل کرنے کے لیے یہ بات کہی ہے، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں ہر بندے کے لیے ترجمہ پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، ہر بندے کے لیے ترجمہ پڑھنا، قرآن مجید بھی اگر پڑھے نا تو فرمایا ہر بندہ عالم نہ بنے ورنہ دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ فرمایا جتنے بھی قبیلے ہیں، جماعتیں ہیں، گھرانے ہیں، ان میں سے ایک ایک عالم بن جائے، باقی کوئی تجارت کریں، کوئی زراعت کریں، کوئی کاروبار کریں، کوئی باقی معاملات چلائیں، اس عالم سے رہنمائی لیتے رہیں اور کام چلاتے رہیں۔ واہ واہ، تو قرآن مجید بھی یہ کہتا ہے کہ ہر بندے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ تو ان کے مسئلے کا یہ حل اور یہ ان کی اوقات ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی فرض علوم تو سیکھنے ہی ہے، ظاہر سی بات، جو آپ پر علم حاصل کرنا فرض ہے وہ تو سیکھنا ہی ہے، مگر اس کے علاوہ جو دیگر آپ نے کہا کہ اس کے لیے ہر بندے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ فرض علوم میں یاد رکھ لیں جس بندے پر جو چیز فرض ہوتی جائے گی نا اس کا علم حاصل کرنا، نماز فرض ہوگی علم حاصل کرو، روزہ فرض ہو گیا اس کا علم حاصل کرو، اس کے ساتھ ساتھ شادی ہو گئی تو نکاح کے مسائل سیکھنا فرض ہے، تجارت کر رہا ہے تو وہ مسائل سیکھنا فرض ہے۔ یہ تو کیٹاگری الگ ہے نا، یہاں ہے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھو، صحیح، اور یہ پڑھنا ضروری ہے،
اور جو نہ پڑھے تو وہ بیکار و بے فائدہ. اس کا میں جواب دے رہا ہوں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. سبحان اللہ. مفتی صاحب، مفتی مدنی رضا صاحب، آپ کی طرف آؤں گا. قبلہ ویسے تو قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں وہ سب کی سب اہم ہیں، مگر میں چاہوں گا کچھ اہم تعلیمات کو اگر آپ ہائی لائٹ کر دیں تو ہمارے ناظرین کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اگر ہم قرآن مجید کی تعلیمات کا بنیادی طور پر دیکھیں نا کہ کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں تعلیمات عطا فرمائی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات، یہ 4 بنیادی شعبے ہیں کہ جو انسان کے لیے انتہائی ضروری ہیں اپنی زندگی کے مقصد کو کامل طور پر حاصل کرنے کے لیے. صحیح. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے بارے میں ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہیں. اب دیکھیں عقائد جو ہیں اس میں 3 بنیادی عقیدے ہیں. ویسے تو بہت سارے عقائد ہیں جس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، لیکن بنیادی طور پر ہے نا 3 عقیدے جو ہیں وہ ہمیں اختیار کرنے ہیں. اس میں سے پہلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، دوسرا رسالت، اور تیسرا جو ہے وہ مرنے کے بعد اٹھنا. صحیح. یہ 3 وہ بنیادی عقیدے ہیں کہ اگر کوئی ان کو مانتا ہے نا تو پھر باقی سارے عقائد کو بھی تسلیم کر لے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو مان لیا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو مان لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات کو بھی مانے گا. صحیح. رسولوں کو تسلیم کر لیا تو ان کی طرف سے آنے والی تعلیمات پر بھی عمل کرے گا. مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر اگر یقین ہوگا تو پھر انسان دنیا میں جو ہے وہ اپنے آپ کو اخلاقیات کے دائرے میں رکھے گا. بہت اچھا. اچھا، یہ تینوں بنیادی عقیدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر تھوپے نہیں ہیں کہ آپ نے کرنا ہے، زبردستی نہیں ہے. توحید کا حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد. محبوب یہ جو بحث کر رہے ہیں نا ان سے فرما دو اللہ ایک ہے، ان سے زیادہ بحث نہیں کرنی. لیکن جو ہدایت کے طالب ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دلیل رکھی ہے. فرمایا کہ اگر اس دنیا میں، اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور خدا کی بھی حکومت ہوتی تو یہ زمین و آسمان تباہ ہو جاتے. اب یہاں پر ہمیں عقلی دلیل سے سمجھایا ہے صحیح. کہ ذرا غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور اس کائنات میں خدا ہوتا تو نظام کا کیا حال ہوتا. اب یہاں پر مفسرین نے اور تھوڑی وضاحت کی کہ آپ دیکھیں کہ اگر 2 خدا ہوتے، اب کوئی کہتا ہے کہ بھئی آپس میں کمپرومائز کے ساتھ چل لیتے مثال کے طور پر، تو کمپرومائز کے ساتھ تو چل لیتے، لیکن آپ ذرا غور کریں کہ کسی ایک ہی کی مرضی پوری ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ ایک ہی حکم دیتے، ہمیشہ ایک ہی چیز کا ارادہ کرتے. ایک کوئی دوسری چیز کا ارادہ فرماتا کہ بارش برسانی ہے، ایک دوسری چیز کا ارادہ کرتا کہ نہیں برسانی، پھر کمپرومائز ہوتا. تو جو اپنے حکم سے پیچھے ہٹتا وہ خدا کیسے ہوتا؟ خدا تو وہی ہے جس کا حکم نافذ ہو کر رہے گا. کیا بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا غور کرو کائنات کے اندر کہ سسٹم پورا پراپر چل رہا ہے، کوئی کمپرومائز نظر نہیں آ رہا، کوئی جھگڑا نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب یہ کہ خدا اس کائنات کو چلانے والا ایک ہے. پھر بات آتی ہے رسالت کی. اب آپ دیکھیں رسالت کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بیان فرمائی کہ جب بندے کو خدا سے تعلیمات حاصل کرنی ہو نا تو بندے کی اتنی صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ وہ خدا سے براہ راست رابطہ رکھ سکتا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو تم اس پہاڑ کو دیکھتے کہ یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے اللہ تعالیٰ کے خوف سے. اب جب پہاڑ اس وحی کے بوجھ کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر کون سی شخصیات ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اور ان کا مقصد بیان فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے نا صرف اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے. لوگوں نے ان کی بشریت پر اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر چونکہ انسان گھوم رہے ہیں تو انہی کی ہم جنس بظاہر دکھنے میں ان کے جیسے ہیں لیکن حقیقت میں وہ بڑے بلند مرتبے والے ہیں. چونکہ انسان دنیا میں بس رہے ہیں، یہ ان کی ضرورت تھی کہ جو ہے وہ رسول جو ہے وہ بشر ہوں، اسی لیے ان کی ضرورت کے مطابق بھیجا. پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دلیل سے سمجھایا کہ جو رب تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر رہا ہے وہ رب تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے. غور کرو. تو یہ بنیادی عقائد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دلائل سے سمجھایا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پر ہم اگر اور اہم تعلیمات کی طرف چلتے ہیں اور چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے اندر کچھ نہ کچھ رہنمائی ملتی ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ سے مراد کہ اصول مل جاتے ہیں. اصول مل جاتے ہیں، ورنہ قرآن کی جو کچھ نہ کچھ ہے نا وہ بہت ہی کچھ ہے واہ جس سے ہم کچھ نہ کچھ فیض لے سکتے ہیں. اس جملے کو ہم یوں کر لیتے ہیں کہ ہم اتنے کامل نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ قرآن کی کامل ہدایت کامل طور پر حاصل کر سکیں. تو قرآن نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے اندر رہنمائی فراہم کی ہے. آپ اس دور کی بات ابھی حضرت نے بیان فرمائی تھی کہ زمانے جاہلیت کے اندر ان کے اندر بہت بگاڑ تھا، تو اس دور کے اندر ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم دیا.
پھر آپ دیکھیں کہ اس دور کے اندر نکاح طلاق کا کوئی سسٹم نہیں تھا. جس کی مرضی آتی تھی اس سے نکاح کر لیا کرتے تھے, جس سے مرضی آتی طلاق دیتے, طلاق دینے کا کوئی ضابطہ نہیں تھا. قرآن نے ہمیں ایک ایک چیز بیان فرمائی کہ تمہیں نکاح کرنے ہیں تو کتنے کرنے, 4 سے زیادہ نہیں کرنے, طلاق ہو جائے تو اس کے بعد عدت کا کیا سسٹم ہوگا, یہ پورا بیان کیا. پھر اسی طریقے سے آپ قرآن کے اندر دیکھیں کہ ہمیں وراثت کے معاملات تک بیان فرما دیے اور ایک ایک جزئی کے طور پر بیان فرمایا. کچھ اصول بیان کیے, کچھ جزیات بیان کی. اور وہ جزیات کیسے بیان کی, اس میں ہمیں یہ بتا دیا کہ بھئی اگر ایک شخص فوت ہوتا ہے, اس کی زوجہ ہے تو اس کی زوجہ کا اتنا حصہ ہوگا, اگر اولاد ہے تو پھر زوجہ کا حصہ 8واں ہو جائے گا ورنہ 4تھائی ہوگا. اسی طریقے سے اگر بیوی فوت ہو تو پھر شوہر کا اتنا حصہ. پھر وراثت کے سارے حصے, اس میں والدین, بچے, اولادیں, سب کا ذکر کر دیا گیا. پھر آپ آ جائیں مزید تجارت کے معاملات کے اوپر. اب لوگوں کا آپس میں تعلق ہے, معاملات ہوں گے, لین دین ہوگا. اب مال کا تبادلہ کرنا ہے. اس دور کے اندر جو ہے وہ معلومات نہیں تھی. لوگ جو ہے وہ کس طریقے سے بے کرتے تھے کہ کسی ایک چیز کے اوپر پتھر پھینک دیا, کہا اب یہ میری ہو گئی. اب سامنے والے کی رضا اس میں شامل ہے یا نہیں, اس سے کوئی تعلق نہیں. چونکہ میرا پتھر نشانے پہ لگا ہے وہ چیز میری ہو جائے گی. زبردستی کسی کا مال اٹھا کر لے کے گئے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, کہ تم اپنے اموال جو ہے وہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ. تو پھر کیسے ایک دوسرے کا مال حاصل کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم, کہ ہو یہ کہ پھر تم آپس میں تجارت کر لو. اب وہ تجارت کیسے ہوگی, اس کے اصول ہمیں بتا دیے گئے, اس کے ضابطے ہمیں بتا دیے گئے کہ تجارت کیسے کرنی ہے, ایک دوسرے سے لین دین کیسے کرنا ہے. اور یہاں پہ فرمایا کہ رضامندی ہونی چاہیے. اچھا, اب رضامندی ایک ہوتی تھی سود کی صورت میں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منع فرما دیا کہ یہ جو سود ہے نا, یہ تمہارے معیشت کو تباہ کر کے رکھ دے گا. تو احل اللہ البیع وحرم الربا, کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو تو حلال رکھا ہے, اس ربا کو حرام فرما دیا. یہ بنیادی معلومات ہمیں دے دی گئی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اخلاقیات کے اوپر ہیں, اگر ایک ایک آیت میں پڑھوں تو بہت ساری تفصیل ہے. اس کے اندر ہمیں غیبت سے منع کیا گیا, چگلی سے منع کیا گیا. حضرت نے بیان کیا کہ کسی کو آپ نے جو ہے وہ برے القابات سے نہیں پکارنا, اس سے بیان کیا گیا. گھر میں کیسے داخل ہونا ہے یہ بتا دیا گیا. وہ کون سا زندگی کا ایسا شعبہ ہے جس میں ہماری رہنمائی نہ کی گئی ہے. یہاں پر میں ایک اور چیز عرض کر دوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں, وہ جو بیچارے اپنے طور پر جو ہے نا وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں نا, تو وہ اعتراض کرتے ہیں, غیروں کی طرف سے آنے والا اعتراض اس کے اندر مرعوب ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اگر ہر چیز کا علم ہے تو قرآن نے ہمیں جدید ایجادات کرنے کا طریقہ کیوں نہیں بتایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بیان فرما دیا تھا کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے نا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا. اور پھر ہمیں یہ بھی بیان فرما دیا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا, یہ جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے تھا. یہ ہمارا نکما پن ہے کہ ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضابطہ دیا تھا. اچھا, یہاں پر میں ایک اور عرض کروں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج تک مسلمانوں نے کرا کیا ہے, مسلمانوں نے کیا کیا ہے, یہ کہتے ہیں مسلمانوں نے کیا ایجاد کیا. تو مسلمانوں نے جب ایجاد کیا تھا نا اپنے بلبوتے پہ ایجاد کیا تھا. اور اب جو غیر ایجاد کر رہے ہیں نا, تو پہلے تو وہ ہم سے پہلے چیزیں لوٹ کر گئے, اور اس کے بعد جب ہمیں وہ دے رہے ہیں تو ہم نے ان سے مانگی نہیں, وہ زبردستی ہم پہ مسلط کر رہے ہیں, اس کا معاوضہ بھی لے رہے ہیں ہم سے. صحیح, احسان نہیں کر رہے ہمیں, اس لیے ان سے مرعوب نہ ہو. قرآن ایک کامل تعلیم کے طور پر آپ کے سامنے موجود ہے, اس سے فیض حاصل کریں. اور قرآن کی بنیادی معلومات آپ دیکھیں, عقیدہ ہو, معاملات ہوں, عبادات ہوں, ہر چیز کے بارے میں قرآن نے ہمیں رہنمائی فراہم کی ہے. قرآن کو پڑھیں گے انشاءاللہ ترقی پائیں گے. کیا بات ہے مفتی صاحب, سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کر دیا, کیونکہ جتنا کھلا میں نے ان کو دیا تھا نا میدان, تو ماشاءاللہ اس پر ظاہر بات ہے کہ بہت طویل گفتگو ہو سکتی تھی, مگر میں سمجھتا ہوں بہت سارے موضوعات کو انہوں نے سمیٹ کر الحمدللہ بیان کر دیا. یہ حضور آپ کی ماشاءاللہ کوالٹی ہے, اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. بہت ساری وہ کہتے ہیں نا مسکنسیپشنز جو ہوں گے نا وہ آج کلیئر ہو گئے ہوں گے کچھ لوگوں کے, کچھ ہی ہوتے ہیں, ورنہ اکثر لوگ ماشاءاللہ سمجھدار ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک اور جو یہ باتیں ہو رہی ہیں اس کی کیا اہمیت ہے, کیا امپورٹنس ہے. آئیے چلتے ہیں حضور, وہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا سوال بھی تو لینے ذرا. جی میرا یہ سوال ہے کہ ایک غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ اللہ اکبر. علماء نے لکھا ہے جو بندہ اسلام قبول کرنا چاہے اور آپ کو آ کر کہہ دے, فوراً اس کو کلمہ پڑھا دیا جائے. فوراً کلمہ پڑھانا فرض ہے. اللہ اکبر. آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے 10 منٹ سوچ لیں, 15 منٹ سوچ لیں, آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے. اچھا, بلکہ الحدیقۃ الندیہ کے اندر یہ بات موجود ہے, اگر کوئی بندہ فرض نماز پڑھ رہا ہے اور کسی نے آ کر کہا کہ یار یہ بندہ اس نے کلمہ پڑھنا ہے, تو وہ نماز توڑ دے, پہلے اس کو کلمہ پڑھائے. اس بات سے اندازہ فرمائیں آپ. ہاں, کلمہ پڑھانے کے بعد
چونکہ آج کل یہ سیکولر جو ہے نا وہ بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں. کلمہ پڑھانے کے بعد آپ احتیاط کے طور پہ پوچھ لیں بھی آپ پر کسی نے جبر تو نہیں کیا, کچھ سختی سے تو نہیں لے کے آیا, تاکہ ان کا منہ بھی بند ہو جائے. بہت اچھا. ٹھیک ہے. اور دوسرا, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے کسی شخصیت کے پاس چل کے کلمہ پڑھنا, یہ ضروری نہیں ہے. صحیح. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب وہ آ گیا ہے فوراً کلمہ پڑھا دو. اگر آپ نے 10-15 منٹ اس کو دیے یا کہے فلاں عالم پڑھائے گا, اس دوران اگر وہ فوت ہو گیا تو اس کے کفر کا وبال اس بندے پر آ جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو یہ بڑا احتیاطی مسئلہ ہے. جب صحیح. کوئی کہے فوراً کلمہ پڑھا دے. صحیح اور ہے. اگر اس میں کوئی یہ بندہ سمجھے کہ شاید اس میں کوئی عمر کی قید ہے, کوئی عمر کی قید نہیں ہے, اس میں صرف عاقل ہے, اس کو سمجھ ہے, بے شک بچہ ہی کیوں نہیں, آپ بس سمجھتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں, بس اس کو آپ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں. یہ بسا اوقات یہ غیروں سے جو مرغوب ہونے والے لوگ ہوتے ہیں نا جی, بلکہ مرعوب ہونے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں 20 سال کی قید ہے, 25 کی, وہ پھر قانون بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ ایسے کریں, پہلے قانون مصطفی کو پڑھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت مولا علی شیر خدا نے کس وقت کلمہ پڑھا تھا, ساری بات واضح ہو جائے گی. کیا بات ہے. بخاری شریف کی وہ حدیث پاک کہ ایک یہودی کا چھوٹا بچہ تھا, نبی پاک علیہ السلام وہ بیمار ہو گئے, اس کے گھر پتہ کرنے کے لیے گئے, تو آپ نے فرمایا کہ میرا کلمہ پڑھ لے, تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو یہ کہنا کہ اتنی عمر ہے تو فلاں ہے تو ڈمکا ہے, پتہ نہیں یہ کس کے پالتو ہونے کا اظہار کرتے رہتے ہیں, اور یہ عجیب و غریب قسم کی منطق و فلسفہ, اس کے لیے کوئی کسی قسم کی شرط نہیں ہے. بس یہ ہے کہ جب بھی آئے اس کو آپ کلمہ پڑھا دیں. ہاں, باقی جو احکامات دینیہ ہوتے ہیں وہ کسی اچھے صحیح العقیدہ عالم سے اس کا رابطہ کرا دیا جائے. دین ہمارا دین فطرت ہے, آہستہ آہستہ سکھانا چاہیے. پہلے دن ہی نہیں کہ یہ بھی کر, یہ بھی کر, یہ بھی کر, یہ بھی کر. دیکھو بچہ جب پیدا ہوتا ہے, فطرت یہ ہے کہ وہ پہلے دودھ پیتا ہے, پھر وہ کسٹرڈ پہ آتا ہے, پھر اس کے بعد سیریلیک وغیرہ پہ آتا ہے, پھر چوری پہ آتا ہے, پھر روٹی پہ آتا ہے, اور پھر جو کھائے جانے دو. اسی طرح جو ہمارا دین ہے یہ دین فطرت ہے. یہ پہلے کلمہ ہے, کلمے کے بعد پھر اس کے بعد نماز آ جاتی ہے, پکا ہو گیا پھر زکوٰۃ, پکا ہو گیا پھر حج, پکا ہو گیا پھر روزہ, پکا ہو گیا پھر باقی سارے احکام. تو مطلب یہ دین فطرت اس طرح, ورنہ آتے ہی آپ مسلط ہو جائیں گے نا, تو وہ کہے گا یار یہ میں نے کلمہ پڑھ کے میں ہوا کیا, میں پھنس گیا ہوں. تو یہ اس انداز کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ کی صحیح العقیدہ عالم کے پاس بٹھا دیں گے تو وہ خود ہی اس کو راستے پہ چڑھا دے گا. اگر میں چاہتا ہوں سادہ سا ایک بندہ ہے جس کے پاس کوئی نان مسلم آیا ہے, وہ چاہتا ہے مجھے کلمہ پڑھا دیا جائے, تو وہ 2 جملے بھی ارشاد فرما دیں کہ جو سادہ سا بندہ بھی اس کو کلمہ پڑھا سکے. آسان لفظوں کے اندر یہ ہے کہ برکت کے لیے اگر عربی میں پڑھائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے, یا اس کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ, یہ پڑھا دے. اور اگر یہ بھی اس کی زبان پر نہیں آتے تو وہ اس کو اپنی جو بھی اس کی زبان ہوگی اس میں کہہ دے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے, اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کلمہ کسی کو نہیں آتا ہوگا. اور توبہ بھی ہوگی, اس میں توبہ بھی شامل ہے کہ یہ اس کو بعد کے اندر بتلایا جائے گا. ابھی تو وہ آیا ہے نا, ظاہر سی بات ہے, جب وہ آیا ہے نا تو وہ پچھلی چیزوں سے بیزار ہو کے آیا ہے. یہ ہم نے جو اس کو کہنا ہے نا, اس کو کہنا کلمہ پڑھ کے تصدیق قلبی کر دل کے ساتھ, اور اس کے بعد اپنی زبان سے اقرار کر. جب یہ کر لے گا تو معاملہ اس کا حل ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مفتی صاحب میں دوبارہ موضوع کی طرف آؤں گا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی صرف قرآن پاک پڑھتا بھی ہے تو بہت اجر پائے گا اور فائدہ ہی فائدہ ہے اس کا. اب اس کا دوسرا پہلو کہ بھئی اگر کوئی شخص ترجمہ و تفسیر کی طرف آتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو میں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کروں, تو وہ ترجمہ و تفسیر کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے, اس کو کس سمت چلنا ہے؟ پہلی بات کہ واقعتاً قرآن پڑھنے کا بہت اجر و ثواب ہے, اور قرآن پڑھنے کے 3 درجے ہوتے ہیں, یہ سمجھنا چاہیے. ایک ہے ناظرہ پڑھنا, اس کا الگ ثواب ہے. صحیح. ایک ہے حفظ کرنا, اس کا الگ ثواب ہے. اور ایک ہے تمام تر معانی, مطالب اور مفاہیم سمجھ کر اس قرآن مجید کو پڑھنا, تو اس کا ایک الگ ثواب ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ سے فرمایا, اے ابو ذر اگر تو ایک آیت سیکھ لے تو فرمایا 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے یہ تیرے حق میں بہتر ہے کہ ایک آیت کو سیکھ لے. اچھا, یہ پہلی بات. اب دوسری بات, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ترجمہ ہی نہ پڑھیں اور تفسیر بھی نہ, نہ, یہ مطلب نہیں ہے. وہ پہلا جواب اس تناظر میں تھا جو کہتے ہیں ضروری ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں فائدہ. نہیں, یہ بات غلط ہے. رہ گئی بات ترجمہ پڑھنے کی, تو یہ یاد رکھ لیں قرآن مجید میں جیسے حضرت قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا 4 قسم کی چیزیں موجود ہیں. میں ان کو عوامی سطح پر لاتے ہوئے 3 چیزوں میں کنورٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک چیز اس کے اندر آتی ہے واض و نصیحت, صحیح, قصص پہلی قوموں کے انبیاء کے, ایک یہ چیز ہے. اور اس میں
ذکر الہی، فکر الہی، فکر آخرت، جنت دوزخ، اس کے تذکار پاک، ایک پہلو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے احکامی آیات جن میں احکام ہوتے ہیں، اور تیسرا اعتقادی معاملات صحیح، جس میں عقیدے ہوتے ہیں۔ صحیح، تو جو بندہ ترجمہ پڑھنا چاہے نا، وہ جتنے واعظ و نصیحت ہیں، قصص ہیں، جو بھی ذکر و فکر کی باتیں، وہ ساری پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ جتنا مرضی ترجمہ، کس نے روکا یار؟ واہ 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 واہ، جب بات احکام کی آئے گی نا، تو پھر اس کو کسی ایکسپرٹ کے پاس جانا پڑے گا، کمال بات اس کو فرمایا۔ سیکھنا پڑے گا۔ ماشاء اللہ۔ آپ دیکھیں کوئی بندہ میڈیکل کی کتابیں انگلش میں پڑھ کے یہ نہیں کہتا کہ میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، ہاں، اس کے لیے مکمل ایک پروسیجر ہے نا، بالکل، اس کے تحت اس کو سارا پڑھنا پڑتا ہے، ایگزام دینے پڑتے ہیں، اس کے بعد چل کے پھر وہ کسی سند یافتہ بنتا ہے اور مسند پہ بیٹھتا ہے، پھر اس کی بات کو قابل قبول کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ انجینئرنگ کسی بھی شعبے کو دیکھ لیں آپ، تو اس کے لیے صرف کتابیں پڑھ لینے کے بعد دعویٰ کرنا، یہ تو ایک بہت بڑا جرم ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو پھر قرآن کا ترجمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مفکر بنا کے پیش کرنا، مجھے جو سمجھ آ گئی کسی کو آج تک نہیں سمجھ آئی، انہوں نے تمہیں نہیں بتایا، یہ کہاں کے دعوے ہیں؟ یعنی دین کو تم نے اتنا یتیم سمجھ لیا ہے؟ نہیں، احکامی جب باتیں ہوں گی تو آپ کو کسی عالم کے پاس بیٹھ کر سیکھنا ہوگا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ ہیں جو مرید رسول ہیں، مراد رسول ہیں، نبی پاک نے مانگ کر لیا اور فرمایا یہ عزت اسلام ہے، شوکت اسلام ہے۔ ایسی ہستی، انہوں نے سورۃ البقرہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب سیکھی تو علماء مفسرین کرام فرماتے ہیں 10 سے 12 سال میں ایک سورت کا علم حضرت فاروق اعظم نے نبی کریم علیہ السلام سے سیکھا ہے۔ اللہ، اب آپ اندازہ فرمائیں، حضرت فاروق اعظم جیسی ہستی، یہ وہ حضرت فاروق اعظم ہیں جن کی خواہش کے مطابق قرآن نازل ہوتا تھا۔ کتنی آیاتیں تو یہ باتیں جیسا یہ چاہتے تھے اللہ نے ویسے نازل فرمایا۔ ان کو سیکھنے کے لیے اتنا عرصہ لگا ہے، اور کوئی ویسے ہی ایک کمرے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو سارا واضح کرے تو بھائی کیسے تم واضح کر سکتے ہو بھائی جان؟ آپ کو یہ موطا امام مالک اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب سورہ بقرہ سیکھی تو 8 سالوں کے اندر آپ نے سیکھی ہے۔ اب ایک سورت کی بات کر رہا ہوں، ابھی 113 باقی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سیکھنا ہے نا تو احکامی آیات تو یہ بات آپ علماء کے پاس بیٹھیں اور سیکھیں، ورنہ ہوتا کیا ہے؟ میں 1-2 مثالیں دے دیتا ہوں۔ لوگ مار کہاں سے کھاتے ہیں؟ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، وضو کے یہاں پر فرائض ترتیب کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ فرمایا پہلے چہرہ دھوو، اس کے بعد کوہنیاں یہاں تک دھو لو، ٹھیک ہے جی۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، فرمایا اس کے بعد تم سر کا مسح کرو اور جو پاؤں ہیں یہ ٹخنوں تک دھو لو۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جو عالم کے پاس نہیں بیٹھتا وہ پٹڑی سے کہاں سے اتر جاتا ہے احکام سمجھنے میں، وہ کہتا ہے فغسلو کا تعلق پہلی 2 چیزوں کے ساتھ ہے اور ومسحو کا تعلق دوسری 2 چیزوں کے ساتھ ہے۔ فغسلو میں چہرہ اور بازو ہیں اور ومسحو میں سر اور پاؤں ہیں، حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں ترتیب ایک رکھی گئی ہے، ورنہ اس کا عطف پچھلے فغسلو کے ساتھ ہے۔ واہ واہ واہ، اب سمجھ آئی؟ تو عالم کے پاس بیٹھیں گے تو وہ یہ تعین کر کے بتائے گا اور وہ واضح کرے گا۔ تو یہ ضروری ہے کسی عالم کے پاس بیٹھیں، احکامی آیات جو ہیں آپ ان سے سیکھیں۔ اچھا، یہیں پر لوگ کیسے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہیں جانا۔ اب کوئی اتنی آیت پڑھے اور کہے دیکھو قرآن میں لکھا نماز کے قریب نہیں جانا، پھنس گیا نا۔ حالانکہ آگے والا نہیں پڑھا وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اس حال میں کہ جب تم نشے میں ہو پھر نماز کے قریب نہیں جانا۔ تو احکامی آیات تو یہ بات وہ جب تک عالم کے پاس بیٹھ کر نہ سیکھے تو آپ نہیں سیکھ سکتے ان چیزوں کو۔ تیسری بات آ جاتی ہے اعتقادیات۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف عالم نہیں بلکہ ماہر عالم کے پاس بیٹھ کر سیکھنی چاہیے، جو تمام تر علوم کا ماہر ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر کرے نا، کم از کم 15 علوم پر اسے عبور حاصل ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد وہ تمام تر معاملات بتائے۔ اب دیکھیں نا، قرآن مجید برہان رشید میں اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب پاک سے جنہوں نے بیعت فرمائی، محبوب وہ آپ کے ہاتھ میں اور ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب اعتقادی مسئلہ یہ ہے اللہ ہاتھ پاؤں جسم اس سے پاک ہے، پاک ہے۔ اللہ نے فرمایا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ اوپر ہے۔ اب کیا ترجمہ؟ اب جو ترجمہ پڑے گا وہ اگر ذہن بنا بیٹھے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اے مولوی ایویں گلاں کرتے پھر دینے کدھر جائے گا بتاؤ؟ صحیح۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان نے عرش پر استوا فرمایا۔ اب وہ کہتے ہیں اللہ عرش پر بیٹھا، وہ بیٹھنے سے پاک ہے۔ تو یہ جتنی اعتقادیاں یہ صرف عالم سے نہیں بلکہ ماہر عالم کے ساتھ، سکہ عالم کے ساتھ بیٹھ کر ان کو سمجھے تو پھر وہ کسی نتیجے پر پہنچ سکتا ہے، ورنہ وہ تو راستے میں سمندر کے اندر وہاں غوطے لگائے گا
کہ وہ تو نکل ہی نہیں سکتا. تو ترجمہ تفسیر پڑھنے سے منع کوئی نہیں کرتا. ہاں جو آپ کے مطلب کی ہیں واعظ و نصیحت تذکار آپ کے سس وہ پڑھیں. باقی احکامی آیات ہوں یا اعتقادی ہوں یہ آپ کو کسی عالم کے ساتھ سیکھنے جائیں. ہاں آپ کہیں گے کہ پھر ہماری جو عوام ہے اس کے لیے کوئی چیز ریکمنڈ بھی کر دیں. میں کس چیز کو یہ پڑھ سکتے ہیں؟ بہترین چیز یہ ہے نور العرفان مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آپ کی مختصر مگر جامع اور سلیس سے سلیس زبان کے اندر یہ ایک تفسیر ہے قرآن مجید کی. آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. آپ جہاں سے بھی پڑھیں گے کسی نتیجے پر پہنچیں گے. اللہ نے ان کو یہ صلاحیت بخشی ہے. اور اگر آپ اس کی قدر تفصیل چاہتے ہیں تو پھر آپ تفسیر صراط الجنان پڑھ لیں. واہ واہ وہ جنتوں کے راستوں کی سیر کروائے گی یہ سبحان تفسیر. اللہ، بہت پیاری تفسیر لکھی ہوئی ہے. ہاں اس کے علاوہ جتنے ماہر عالم ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ رابطہ رکھیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ پتہ نہیں کہاں کوئی ٹائم دیکھ لیتے تو آپ رک جاتے ہیں ماشاءاللہ. ورنہ اللہ کی مہربانی سے آپ کے پاس نالج اتنی ہے، معلومات اتنی ہے کہ بس آپ بولتے جائیں اور ہم سنتے جائیں. اللہ اکبر. ماشاءاللہ حضرت کیا بات ہے، کیا فلو ہے اور کیا ماحول ہے ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا ھذا رحمت من ربی ھذا من فضل ربی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہم زد فزد. ہمارے مفتی مدنی رضا صاحب کا بھی دل سے شکریہ، مفتی سمر عباس صاحب کا بھی شکریہ، اور ہمارے دونوں ثنا خاں احباب کا بھی شکریہ کہ جو وہ کہتے ہیں نا بھائی نعت خواں پڑھ کے نکل جاتے ہیں. دیکھیں بیٹھے ہوئے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں، قرآن پاک سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. چاہتے تو کہہ سکتے تھے بھائی ہم خالی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ خالی نہیں بیٹھے، یہ بھرے ہوئے بیٹھے ہیں، مطلب بھرنے کے لیے بیٹھے ہیں اپنے آپ کو اور وہ سنوارنے کے لیے بیٹھے ہیں الحمدللہ. اور ہم نے بھی منچ اسی لیے سجایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا بھی قبول فرمائے، اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. ناظرین کرام رحمت رمضان نشریات جاری و ساری ہے انشاءاللہ. اب آپ سے ملاقات ہوگی ہماری افطار کی نشریات میں. بہت خوبصورت سیگمنٹس ہیں اس میں بھی، یقیناً اب آپ کو پتہ لگ چکا ہے. تو آپ رحمت رمضان نشریات کے ساتھ جڑے رہیے گا. اور آپ کا جو کام ہے یعنی اس کو دنیا بھر تک پہنچانا، لنک شیئر کرنا، کلپس وائرل کرنا، اور اس کی جو ریلز ہیں شارٹس ہیں ان کو دوستوں تک پہنچانا اور بتانا کہ بھائی دیکھو یہ تو ایک جھلک ہے. جب پورا پروگرام دیکھتے ہیں تو علم کا خزانہ الحمدللہ ہاتھوں میں آتا ہے، سینے میں اس کی نورانیت معجزن ہو جاتی ہے الحمدللہ. وہ کہتے ہیں کہ نورانی نور ہو جاتے ہیں الحمدللہ ہم. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ بھی اپنے مشن پر اسی طریقے سے گامزن رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس بزم کو قبول فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.